اسی سامع خان نے جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں چند ڈاکٹروں کے ساتھ، معاشرے کے چند ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر لمبی لمبی پیشین گوئیاں کر دی ہیں۔ اس میں پیشین گوئی ایک یہ بھی ہے بھارت کے ٹکڑے ہوں گے، اور بے شمار پیشین گوئیاں کر دی ہیں، وہ بھی سنیے گا۔ تو یہ سارے پڑھے لکھوں نے آپ کا پاکستان خراب کیا ہوا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے معاشرہ پڑھے لکھوں نے خراب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور جو ہے بیچارہ پاکستان کا، اس کو تو امیر اور یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ اپنا غلام بنا کر اس سے مزدوریاں کروا رہے ہیں۔ مزدور کو پاکستانی معاشرے میں اپنا حق اور رائٹ نہیں ملتا۔ لیکن اسی بابے نے اپنے یوٹیوب ٹائٹل پر بات لگائی بھی ہے، دبئی کے مسلمانوں کی آپ سے اعلانیہ دشمنی کا آغاز۔ ٹھیک ہے، مطلب دبئی کے جو مسلمان ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور اس دشمنی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے یہ ہڈ رام اور فراڈی بابے ہیں، کسی حدیث کو اٹھا کر کہاں چپکا دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دبئی والوں سے میں بھی ٹیگ کروں گا دبئی کے شیخ کو، دبئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو، دبئی کے جو ہیز ایکسیلنسز ہیں ان کو، کہ ایسے شخص کا ٹرانزٹ بھی بند کریں دبئی میں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ فلائٹ لے کر دبئی اور ابوظہبی اور جتنے اماراتی ملک ہیں، یہ عرب ملک ہیں، ان سب میں اس شخص کا داخلہ ممنوع کر دیا جائے۔ دوستو، آج ایک بڑے اہم راز سے اور اہم جھوٹ سے پردہ اٹھانا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اینٹ اٹھاؤ تو جھوٹ نکلتے ہیں۔ تو آج ایسے 1000 جھوٹوں سے پردہ اٹھانا ہے، اس لیے یہ ویڈیو میں کوشش کروں گا مختصر ہو لیکن کمپریہنسو ہو۔ ایران نے جب سے دبئی پر اور مڈل ایسٹ پر، گلف پر، کویت پر، قطر پر حملے کیے ہیں، اس کے بعد سے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کے میڈیا پر اور پاکستان کے مختلف بزرگ حضرات جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر، پوڈ کاسٹوں میں آ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور دبئی کو کوئی کچھ لیبل دے رہا ہے۔ بابا پاکستانی بزرگ جنہوں نے پاکستان کا سسٹم بنایا، ٹھیک ہے، مطلب ایک کرپٹ نظام میں اور کرپٹ معاشرے میں آپ جی رہے ہیں نا، میں بھی، آپ بھی، ٹھیک ہے، ایک جھوٹے معاشرے میں جی رہے ہیں جس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اسی معاشرے کے کچھ بابوں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، پوڈ کاسٹ بنائی ہیں، کوئی دبئی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی شیطان کا گھر کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہیرا منڈی ہے۔ جب سے ایران نے دبئی پر حملہ کیا، یہ اس کے بعد سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اچھا، ان سب کو میں اگنور کرتا رہا، میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اینٹ اٹھاؤ تو جہالت ہے پاکستانی معاشرے میں، تو اس جہالت کو درست کیسے کیا جائے؟ تو وہ تو ظاہر ہے پاسیبل نہیں ہے، نہ میرے لیے پاسیبل ہے، نہ آپ کے لیے پاسیبل ہے۔ اس کیمرے کی بیچارے کی آنکھ سے اور کیمرے کے لینس سے کوئی کسی کا کیا اکھاڑ لے گا؟ یہ تو گراؤنڈ لیول پر کلینزنگ ہونے والی ہے اس معاشرے کی، جس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن۔ ایک ہوتی ہے تبدیلی، جس کا نعرہ عمران خان نے لگایا تھا، ایک ہوتی ہے گراؤنڈ کلینزنگ، پورا صاف کر دینا، کلینز کر دینا، ٹرانسفارم کر دینا۔ ٹرانسفارم چینج کی اگلی فارم ہے، ایک ہائر لیول کی ڈگری ہے ٹرانسفارمیشن، کسی چیز کو مکمل طور پر تبدیل کر دینا۔ تو اس معاشرے میں جو معاملہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس معاشرے کو مکمل طور پر جو ہے وہ پوری اس کی پنبیری جو ہے وہ گھما دی جائے۔ اب یہ پاسیبل نہیں ہے، کیمرے کی آنکھ سے بھی، لینس سے بھی، آپ کیمرے کی سکرین دیکھ کے انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج جس بابے کی میں نے ویڈیو سنی ہے، اس طرح کے زید حامد اور ان کے نئے ورژنز جو ہیں وہ پاکستان میں اینٹ اٹھاؤ تو آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح کا زید حامد پارٹ 2، ایک زید حامد کا ایک لیٹسٹ ورژن ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی دبئی کے بارے میں یا عرب امارات کے بارے میں، تو پھر میرے سے نہیں رہا گیا۔ رات کو 2 گھنٹے تک میں اسی فکر مندی میں رہا کہ یار میں، مطلب انسان ٹکرے مارے دیوار پر کیا کرے، کہ اتنا جھوٹ لوگوں کے اور بچوں کے خاص طور پر جو آپ کا 60% ہے یوتھ، ان کے ذہنوں میں پھونکا جا رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ پراپیگنڈا ہے، پراپر ایک آرگنائزڈ کرائم ہے کہ آپ کسی نوجوان نسل کے برین کو واش کریں۔ اور دوسری بات، یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو نازی ہٹلر جو ہے وہ فلمیں بنا کر یہودیوں کے خلاف اپنی عوام کو دکھایا کرتا تھا، اور وہاں سے وہ چھوٹے چھوٹے ینگسٹرز کو، چھوٹے بچوں کو اپنی فوج کے اندر شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، بعد میں اس کا ایجنڈا بے نقاب ہوا اور پتہ چلا کہ یہ تو برین واشنگ کیمپین تھی پوری جو ہٹلر چلا رہا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں یہ جو ہٹلر کی کیمپین ہے اور یہ جو برین واشنگ کی کیمپین ہے، یہ پاکستان میں چل رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح کا زید حامد کا پارٹ 2 ورژن جب میں نے اس کی بات سنی تو پھر میرے سے نہیں رہ گیا۔ میں نے کہا یہ جو دبئی کے بارے میں پاکستان کے فراڈی بابے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان بابوں میں سب سے پہلے آپ یہ 2-4 بابوں کو سن لیں، اس کے بعد اس زید حامد پارٹ 2 پہ آتے ہیں، ورژن 2 پہ، جس کا نام ہے ساحل ادیم۔ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ خطہ عرب، مشرق وسطیٰ اور پرٹیکولرلی جزیرۃ العرب کیا فرمایا؟
اور آج جو سب سے پرابلمٹک خطہ ہے میری نظر میں جزیرۃ العرب میں سب سے پرابلمٹک جو حصہ ہے اس کا، جس کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE کہتے ہیں، یہ وہ لانتی خبیث لوگ اس وقت اس پر بس رہے ہیں یہ وہ لانتی خبیث لوگ اس وقت اس پر بس رہے ہیں جو کہ اس وقت دجال اور شیطان کے پیروکار ہی نہیں، ان کے دست و بازو بنے ہوئے۔ بابے کی آپ سرچ کر لیے گا اس ٹائٹل سے، اس بابے کا کیا نام ہے، میرے خیال سے عارف کر کے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈسٹریکشن کریں گے یوتھ کو، تو اس بندے نے ٹائٹل لگا کر یوٹیوب پہ بڑا خوبصورت سا لکھا ہوا ہے UAE سے شیطان کا زمانہ طلوع ہوگا۔ اب یہ کون سی حدیث کہاں پر فٹ کر رہا ہے یہ تو خیر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ایک ایک چیز پر جھوٹ آپ کو ملے گا۔ جب ڈیٹیل میں جائیں گے نا ان لوگوں کی تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، یہ لوگ آپ سے جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، اور یہ خود بھی کچھ نہیں کر رہے، ان کو کوئی برین واش پیچھے سے کر رہا ہے اور یہ آگے آ کے جو ہے وہ میڈیا پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی تمہارے گھر کے اندر بے شرمی، حرامی پن، جھوٹ، فراڈ یہ سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تم چوتھے محلے دبئی جا کر بولنے لگ گئے ہو، اور تم پھر اپنے مولویوں پر کیوں نہیں بولتے جو جا کر دبئی اور UAE سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور پھر ان ایلیٹ اور اشرافیہ پر کیوں نہیں بولتے جنہوں نے $3 ارب کا قرضہ لیا تھا کچھ عرصہ پہلے UAE سے۔ اس وقت UAE اچھا تھا، جب UAE نے قرضہ واپس مانگ لیا تو برا ہو گیا۔ اس طرح کی حدیثیں بھی سامنے آنے لگ گئی۔ تو اسلام کے سب سے بڑے جو گناہگار اور سب سے نقصان پہنچانے والے، نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو اپنے محلے میں اپنا بیک یارڈ چھوڑ کر دوسروں کے گھر جھانکنے کی اور ان کو گالیاں نکالنے کی ایک عادت پڑی ہے، اور ان کو عادت خود نہیں پڑی، یہ کسی۔ اچھا، پھر ایک اور ہے سامع خان، ٹھیک ہے، وہ GNN میڈیا پر آتی ہے۔ اس کا فرمانا یہ ہے کہ دبئی میں ایسے حالات ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ سامع خان نے بڑی تباہی سے آگاہ کر دیا۔ ایک اور PhD کوئی ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے فرام ابو دھابی فرام زیڈ ٹو 2 days کرائسس، کوئی کرائسس نہیں آیا دبئی میں، بہترین فلرش کر رہا ہے، سوائے جب ایران نے اٹیک کیے ہیں تو UAE کی کیونکہ پالیسی نہیں تھی کہ وہ اپنی جنگی فوج بنائے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے ان کے انٹرنل معاملات ہیں، ہم ان پر کیوں کریں، ہمارے اپنے انٹرنل معاملات، ہماری تاریخ فراڈ سے بھری پڑی ہے، جھوٹ سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ PhD ڈاکٹر ہے تو اس نے لکھا ہوا ہے فرام زیڈ ٹو 2 days کرائسس، ڈوم دبئی ڈوم، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی یہ باتیں کر کے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں جس سے پاکستانی یوتھ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستانی یوتھ اپنے کرائسس میں مبتلا ہے، اور یہ جو ڈاکٹر ہیں پاکستان کے پڑھے لکھے، یہ چوتھے محلے جا کر اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اسی بابے نے، یہ عبدالسلام عارف جو بابا ہے، اسی بابے نے دبئی کے مسلمانوں کی اس نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے بڑا زبردست قسم کا کر کے نا، ہیڈنگ لگا کے دجال کے خروج کی 20 احادیث مکمل، اور تجھے کیا خبر کب مکمل ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی جھوٹی باتیں ہم نے پھیلائی ہوئی ہیں، اور حدیثوں کو اس جگہ سے اٹھا کر کس جگہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا سلوشن میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا، پاکستانی معاشرے میں جو جھوٹ پھیلا ہے اور منافقت پھیلی ہے، اس کا سلوشن کیا ہے وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا۔ لیکن اسی بابے نے اپنے YouTube ٹائٹل پر بات لگائی ہوئی ہے دبئی کے مسلمانوں کی آپ سے اعلانیہ دشمنی کا آغاز، ٹھیک ہے۔ مطلب دبئی کے جو مسلمان ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور اس دشمنی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے یہ ہڈ رام اور فراڈی بابے ہیں، کسی حدیث کو اٹھا کر کہاں چپکا دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے برین کو واش کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ او بھائی تجھے کیا لینا دینا دبئی سے؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دو، دبئی پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں کئی سالوں تک اپنی فیملی کے ساتھ وہاں ہوتا ہوں اور وہاں کے نظام کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کئی سالوں سے میں اس نظام کو دیکھ رہا ہوں، اس سسٹم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سسٹم چلتا کیسے ہے۔ ایک نمبر کا پیور سسٹم، ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، ہیومن رائٹس ہیں اس طرح کے۔ یورپ کے ہیومن رائٹس کی پالیسیز ڈیفرنٹ ہے، عرب میں ہیومن رائٹس کی پالیسیز وہ نہیں ہے جو یورپ میں ہے۔ لیکن ایک مزدور بھی، جو پاکستانی مزدور جاتا ہے، یہ خیر بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی کہ وہ وہاں پر 2-3 ہزار درہم کما لیتا ہے، جو پاکستانی 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 2.5 لاکھ روپیہ، اور وہ AC میں سوتا ہے، اس کو بوٹل واٹر ملتا ہے، منرل واٹر، ٹھیک ہے، اور دودھ اس کو خالص ملتا ہے، فروٹ میں اس کو کوئی دانے لگاتا، فروٹ بھی مزدور لے کر وہاں پر کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے شرم وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کو، جو ایک نمبر کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، جن کا یہ سرے سے نہیں ہے کہ ہم نے ڈیفنس فوج نہیں بنانی یا ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، ان پر وہ 2 ملکوں کی لڑائی میں آ کر جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ امریکہ کو انہوں نے اڈے دیے ہوئے تھے، وہ پاکستان بھی دیتا ہے، پاکستان بھی جب سے بنا ہے امریکہ کا دوست ہے، آپ کی اشرافیہ آپ کو پتہ ہے اس کی امریکہ کی دوست ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔
دین کے نام پر ویسے دنیا داری میں کہہ لیں دبئی میں خرابیاں ہوں گی، یہ ہوگا فلانا ہوگا، لیکن یہ دین کو استعمال کرتے ہیں، حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے معاشرے کے سب سے بڑے فراڈ ہی یہی ہیں۔ اسی طرح اوریہ مقبول جو ہے اس کی آئے دن ویڈیو داری ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی، دبئی اب تباہ ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ صرف خدا کی ذات کو پتہ ہے کہ آنے والی دنیا میں کس طرح سے کائے پلٹتی ہے، اس کا آپ کے روزانہ کے مسائل سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ پر یہ بزرگ ہیں تو اس لیے اس طرح کی یہ باتیں سنا کر آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اسی بابے نے عبدالسلام عارف نے اسی کی ایک اور تھمبنیل میرے سامنے آ گیا یوٹیوب کا، کہتا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، وہاں سے ایک ایسا راستہ نکلے گا، تصویریں لگا کے نا اٹریکٹیو قسم کی، کچھ بھی ایسا نہیں چھپایا جا رہا، وہ ان کا ایک آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے، وہ پورے مکہ مدینہ کو اس طرح سے ماڈرن طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ پورا ایک لے آؤٹ ہے کہ مکہ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، مدینہ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، بیسیکلی وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، عرب جو ہیں وہ اپنے ممالک میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی ایسی بونگیاں نہیں ہیں۔ اب میں اس کی ویڈیو میں جاؤں گا پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ یہ ایسی بات کیا کر رہا ہے کہ صفا اور مروہ میں کیا چھپایا جا رہا ہے، ہیڈنگ لگا دیں گے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، خاص کر یہ پاکستان کا مذہبی ٹولہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اب لاسٹ پہ ایک اور بندہ ہے، اس کو سنیں۔ یہ لڑکا جو ہے، یہ نوجوان بھی ایک میڈیا پہ ہے اور کہتا ہے دبئی جو ہے وہ ایک ہیرا منڈی ہے دنیا کی۔ اس کو میں پوچھتا ہوں کہ لاہور ہیرا منڈی نہیں ہے، پاکستان ہیرا منڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ مثالیں میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں۔ دنیا کی ہیرا منڈی دبئی، فائنینشیل کیپٹل تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کو عرب کہنا عرب کی توہین ہے۔ دے آر ناٹ، دے آر یو کین سے گونز آف دی ڈیزرٹ۔ یہ صحراؤں کے بدماش ہیں۔ یہ راشد بن المکتوب فیملی، یہ زید بن نہیان جس کی شکل رومن ڈیول سے ملتی ہے، اور احمد بن سلیم کے جیفری افشین کے ساتھ جی آپ لوگ قرآن غلاف کعبہ جیفری افشین کو بھیج رہے ہیں کس لیے؟ فار وٹ ریزن؟ یو آر گیونگ دا سیکرڈ کعبہ، یو کین سے جو اس کا غلاف ہے اس کو آپ نے بھجوایا ایک ایسے خبیث انسان کو جو چھوٹی بچوں کا خون پیتا ہے۔ کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا؟ عرب کے لیے تباہی ہے، عرب کے لیے تباہی ہے، عرب۔ اب آخر میں آپ کو اس شاہکار کو سنانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ سارے بابوں کو بے نقاب کرنا پڑا، حالانکہ میری کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ معاشرے میں کیسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس شاہکار کا نام ہے ساحل ندیم۔ اب دبئی کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بے شرم انسان کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ یہ دبئی کا جو سٹیٹس تھا، ایک ہب تھا، ایک ان کی پرسپشن تھی، اب اس کا مطلب کیا نہیں تھا، ہر شعور والے مسلمان کو پتا تھا دبئی شیطان کا باتھ روم ہے، شیطان کا بھی گھر نہیں ہے، شیطان کا بھی باتھ روم ہے، ہر ایک کو پتا تھا دبئی تو شیطان کا باتھ روم ہے۔ ادھر تو کوئی ادھر انٹر ایک دفعہ میں گیا، دو دفعہ میں گیا ہوں، ایک دفعہ 2006 میں اور ایک دفعہ بھی ادھر لینڈ ہوتے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ادھر ہوا میں ہی شیطان موجود ہے، ہر بندے کو پتا چل جاتا ہے، کوئی ولی اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جانے اور رہنے والے لوگوں کے اوپر مجھے شک نہیں ہے، یقین ہے کہ وہ وہاں پہ رہنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے، شک بھی نہیں ہے کہ دے آر اسپرچولی دیر از سم سیریس کرپشن ود ان دم، ورنہ آپ وہاں پہ سیٹل ہی نہیں ہو سکتے، اتنا گندا وہ سسٹم اس بندے نے بنا دیا بائی ڈیزائن، جو بھی اور وہی ابو دھابی چلے جائیں آپ کو اسٹیٹس چینج ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ جنرل پاپولیشن اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتی ہے۔ میں شارجہ اور باقی جگہوں میں نہیں گیا، میں تو دبئی میں اتنے یوئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دبئی اٹ سیلف واز دی باتھ روم آف ابلیس ہمسیلف، اتنا آپ کے بچے امریکہ میں ہیں تو وہ ٹھیک ہے دبئی کی نسبت؟ زمین آسمان کا فرق ہے، اتنا ٹھیک ہے دبئی کی نسبت میں، اب تک امریکہ دبئی کی آج کے نسبت نام کے ٹھیک ہے؟ اوپر دو نمبری نہ کرو اور دو نمبر مانو، دو نمبر امریکہ نے کہا ہم اسلام کے نام پہ کام کریں گے، کینیڈا نے کہا جو ہے وہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں دین سکھاتے ہیں، چلو ہم تمہیں جنت میں لے کے جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ لحم الخنزیر لکھا ہوگا ٹورنٹو پیئرسن ایئرپورٹ پہ، لحم الخنزیر یا دبئی ایئرپورٹ پہ لکھا ہوگا، آپ بتائیں مجھے ایمریٹس کی فرسٹ کلاس کے اندر ملے گا؟ تو دوستو آپ نے سن لیا ہے کہ یہ شاہکار دبئی کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ کہتا ہے کہ دبئی جو ہے نا، مطلب یو اے ای دبئی تو ایک اس کی ایک ریاست ہے، صوبہ ہے اس کا، اور اس میں 7 تقریباً ریاستیں آتی ہیں۔ ابو دھابی جو ہے کیپٹل ہے اور دبئی ان کا ایک کمرشل شہر ہے جو سب سے زیادہ سیفسٹ سٹی ہے دنیا کی۔ ابو دھابی کا شمار دنیا کے سیفسٹ کیپٹلز میں ہوتا ہے۔ ابو دھابی میں آپ چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ اتنا ڈسپلن ہے ٹریفک کو لے کر، ٹریفک قوانین کو لے کر، اور ہر پورا سسٹم ایسے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ آپ دبئی کو بھی بھول جائیں گے۔ لیکن وہ ان کا دارالحکومت ہے۔ جو کمرشل ہے، جو کمرشل ایکٹیویٹی یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ ٹورسٹ زیادہ آتے ہیں، وہ دبئی ہے، کیونکہ دبئی میں آپ دیکھیں گے بڑی بڑی بلڈنگ زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ پورا ایک کمرشل آپ کو کانسیپٹ نظر آئے گا۔ اب جو یو اے ای ہے، پورا عرب امارات جس کو کہتے ہیں، جس کو یہ دبئی بول رہا ہے، جو آج کل فراڈی بابے دبئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی دبئی کا نام لے رہا ہے، اور دبئی کا نام لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کا ایک باتھ روم ہے، جہاں پر شیطان جو ہے وہ فضلہ کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے۔ اور آگے جب اس اینکر نے، جب اس کا ہوسٹ جو تھا وہ بھی ایک شریف سا، اتنا معصوم تو ہے نہیں کہ اتنی ایج کا بندہ اور معصوم ہو، اور چپ کر کے وہ ہاں ہاں کر رہا ہے، ساحل ندیم کے آگے کر رہا ہے ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو،
ٹھیک ہے، تو ایسے کر رہا ہے جیسے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آگے میرے سامنے مہمان بیٹھا ہے یہ کس طرح سے نوجوانوں کی برین واشنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، اور یونیورسٹیوں میں اس کو کون بلاتا ہے۔ ہوسٹ نے اس ساحل ادیم سے سوال کیا ہے کہ جناب امریکہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لندن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو کہتا ہے نہیں وہ تو بہت اچھی کنٹریز ہیں، یہ صرف دبئی ہے نا یہ شیطان کا باتھ روم ہے۔ آپ دبئی کے ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو کہتا ہے کہ آپ کو نحوست آنا شروع ہو جائے گی۔ سارا جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دبئی کے ایئرپورٹ پر جا کر اتریں تو بہترین ایک سسٹم شروع ہو جاتا ہے، ٹیکسیاں ساری لائن میں لگی ہوتی ہیں، گاڑیاں لائن میں لگی ہوتی ہیں، لوگوں کی قطاریں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے قطاروں میں کوئی بھی گاڑی آپ لے لیں، قطار میں گاڑی کھڑی ہوگی، آپ کسی بھی جو ہے وہ ٹیکسی کو پبلک ٹرانسپورٹ کو وہاں سے لے کر اپنی ڈیسٹینیشن پر جا سکتے ہیں۔ دنیا کا بڑے اور جدید ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ایئرپورٹ دبئی کا ایئرپورٹ ہے۔ دبئی کے جب ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو پورا سسٹم آپ کو چینج نظر آئے گا، ٹریفک قوانین کی پابندی نظر آئے گی، اور جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہوں گے آپ کو جگہ جگہ جو ہے نا وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور اس طرح کی سہولتیں نظر آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورا ایک جناب ایک جو آپ کو کانسیپٹ نظر آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہاں کے حکمرانوں نے ایک شہر تعمیر کیا ہوا ہے، کیونکہ ان حکمرانوں کا ان لیڈرز کا ویژن تھا کہ دبئی کو جو ہے وہ تعمیر کیا جائے، بلڈ کیا جائے جدید طرز پر، ٹھیک ہے، ترقی یافتہ طرز پر۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے وہاں پر مزدور جاتے ہیں، وہ مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن مزدور بھی جو پاکستان سے مزدور جاتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ بھی وہاں پر جو ہے 2-3 ہزار درہم کما رہے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستانی 1.5-2-2.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، اور جو آفس میں کلرک کام کرتا ہے وہ تقریباً پاکستانی 4-5 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے۔ اور گاڑی لینا مزدور کے بس میں بھی ہوتا ہے، مطلب مزدور تھوڑی تنخواہ جوڑ کر 5-10 ہزار درہم کی وہاں پہ کوئی بھی پرانا ماڈل گاڑی کا آ جاتا ہے، صاف ستھری گاڑی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے۔ مزدور کے لیے جو انشورنس وہ پے کرتا ہے سالانہ وہ چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے، لیکن اس انشورنس کے اندر وہ کہیں بھی ڈاکٹر کو جا کر چیک اپ کروا سکتا ہے فری آف کاسٹ۔ 10 سے 15 درہم 20 درہم لیتے ہیں وہ، اور وہ جا کر وہ اپنا چیک اپ کروا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہاں بہترین ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن پیڈ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ سڑکوں پر چلتے ہیں، اسی طرح ٹریفک کا جو نظام ہے، جب آپ سڑکوں پر چلتے ہیں تو ٹریفک کے قوانین کو ہر شخص فالو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ بھی اپنی لائن میں گاڑی چلائیں گے اور خوشی سے ڈرائیو کریں گے، یار میں کوئی شاید جنت میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب آپ ڈاکٹر پہ چیک اپ کروانے جائیں گے تو آگے سے ڈاکٹر چاہے حاجی ہو، مولوی ہو، داڑھی والا ہو یا کلین شیو ہو، وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرے گا دوائی لکھنے میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ بھی فارمیسی کمپنیوں سے نہیں لے گا رشوت کے طور پر کہ میں مریضوں کو یہ خاص دوائی تمہاری کمپنی کے لکھ کے دوں گا، تو مجھے عمرے کا ٹکٹ دو یا مجھے باہر سیر کرواؤ یا مجھے اتنا کمیشن دو۔ تو کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا، کیونکہ پورے کا پورا صحت کا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ دودھ آپ کو کوئی شخص مزدور جو ہے وہ خالص دودھ پیتا ہے، مزدور جو ہے وہ بوٹل ڈرنکنگ واٹر پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے قوانین ہیں کہ دبئی میں جو مزدور پاکستانی کام کریں گے یا کوئی بھی پاکستانی کام کرے گا یا کسی بھی نیشنلٹی کا بندہ کام کرے گا تو اس کو پاسپورٹ نہیں ملے گا، شہریت نہیں ملے گی، کیونکہ بڑا طاقتور پاسپورٹ ہے۔ اب اگر پاسپورٹ وہ دینا شروع کر دیں تو ساحل ادیم جیسے وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے اور پاسپورٹ لے لیں گے، تو اس طرح کے گند کو تو وہ پاسپورٹ اپنے معاشرے میں دے کر گند نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یو اے ای سے قرضہ واپس مانگا ہے تو فوراً سے یہ جو اس طرح کے نمونے ہیں وہ میڈیا پر آ کر کوئی دبئی کو لیٹرین کہہ رہا ہے، کوئی دبئی کو شیطان کا گھر کہہ رہا ہے، کوئی دبئی کو شیطان کا باتھ روم کہہ رہا ہے۔ یہ اس کے منہ سے میں نے یہ پہلی دفعہ یہ ورڈ سنا ہے، شیطان کا باتھ روم ہے دبئی۔ تو آگے سے کہتا ہے امریکہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور پھر اس نے آگے سے جسٹیفیکیشن جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جو دبئی ہے اس کے اندر مسلمان رہتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلم کنٹری ہیں، اس لیے یہ منافق ہیں اور امریکہ والوں سے زیادہ برے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسلام میں جو ایک بنیادی تصور آیا ہے وہ ہے جسٹس سسٹم کا، ٹرانسپیرنسی کا، کرپشن کے نہ ہونے کا۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں، انصاف کا نظام، ٹھیک ہے، پرسکون ماحول، فساد سے پاک معاشرہ، چوری چکاری سے پاک معاشرہ، ملاوٹ سے پاک معاشرہ، جھوٹ سے پاک معاشرہ، وہ دبئی کے حکمرانوں نے دبئی کو عملی طور پر بنا کر دکھایا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہیومن رائٹس کیا ہیں، وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، ان کی زمین آپ کو اپناتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی وہاں کے شہری نہیں بن سکتے، آپ صرف وہاں پہ تجارت کے مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اب اس نے آگے جو ویڈیو میں یہ کہنا ہے کہ وہاں پر سپا کھلے ہوئے ہیں، کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، تو دوستو
اب آپ نے 2-3 مثالیں سنی ہیں پاکستان کی، پھر آتے ہیں ساحل ادیم کی طرف۔ اب پاکستان کے اندر جو مذہبی چینل چل رہے ہیں یوٹیوب پہ، ان کی مثال لے لیں، کیونکہ میڈیا سے ہی میں نے آپ کو مثالیں دینی ہیں۔ تو چند ایک لوگوں نے تھمبنیل بنائے ہوئے ہیں، ایک چینل ہے اسلامی، اس نے تھمبنیل بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لڑکیاں چلا رہی ہیں، اے آئی جنریٹڈ لڑکیاں ہیں، اور وہ اسلامک چینل ہے۔ اس کے تھمبنیلز آپ دیکھ لیں، میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ مرد کا نفس کتنا بڑا ہو تو عورت خوش رہتی ہے، یہ آپ ویڈیو سن لیں۔ اس کے بعد اسی چینل نے بہت سارے اور تھمبنیل بنائے ہوئے ہیں، لڑکی استعمال شدہ ہو تو کیا خاص نشانی ہوتی ہے، کیا ریسرچ ہو رہی ہے اس معاشرے میں مذہب کے نام پر، عورتیں پیچھے سے ہم بستری کی زیادہ شوقین کیوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس نے تھمبنیل لگایا ہوا ہے، یہ چینل کے مزید تھمبنیل جو ہیں یہ آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آج ایک خبر آئی ہے، یہ آج ریسنٹ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، وہ چل رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ریلیں چل رہی ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ خوبصورت لڑکی کو بلیک میل کر کے پولیس والا کرتا رہا استعمال، جب دل کرتا بلاتا استغفر اللہ، ایک یہ ٹی وی چینل ہے۔ عورت اپنا کیوں چسواتی ہے، یہ اسی مذہبی چینل کا تھمبنیل ہے۔ اسی طریقے سے چند ایک ویڈیوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پر مولوی اور پاکستان کے چند لوگ گندی زبان بولتے نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھا دیتا ہوں جہاں پر پاکستانی لاہور کے معاشرے میں یا کہہ لیں کہ کسی اور صوبے میں مجرے ہو رہے ہیں۔ میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا، میں داخل کروں گا، ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا، پھر آپ چیخیں گے، تڑپیں گے۔ ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے، میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے، اور پھر آپ تڑپیں گے، تڑپ تھالی ٹھوک دیا وچ محفلاں دے وڈی وڈی گلاں کر دے گولی چل جاوے ٹوٹ جائے گا۔ کزن تو اللہ نہ کرے، اللہ آئی ہیٹ مائی پپھو کے۔ ساحل ادیم، سب سے پہلے تو یہ کرو کہ پاکستان جو اللہ کا نور ہے اور 27ویں رمضان کو بنا تھا، یہ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو تاریخ میں بھی فراڈ ملے گا، آپ کو مطالعہ پاکستان میں بھی فراڈ نظر آئے گا۔ تو خیر، یہ جو اللہ کا نور ہے اور یہ جو پاکستان اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور پاکستان کا اسپیشلی جو مطلب آپ بتاتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے آئین جو ہے وہ اٹ ول بی سبجیکٹ ٹو اسلامک ویلیوز۔ تو یہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ جو اللہ کا نور ہے یہ بھی شیطان کا باتھ روم ہے بقول ساحل ادیم کے؟ کہے گا اس کو پرچار کرے گا جس طرح یہ دبئی کا پرچار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل ڈسٹریکشن ہے، جہاں پر ایک سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے، جہاں پر ایک انسانوں والا نظام ہے، وہاں پر یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو ہے شیطان کا باتھ روم ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک مذہب ایک ایسی چیز ہے آپ کے معاشرے میں جس نے آپ کے سسٹم کو ٹرانسفارم ہونے سے روکا ہوا ہے اور کرپشن کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مذہب کا استعمال جہاں یہ لوگ کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ کوئی فراڈی بیٹھا ہوا ہے اور کرپشن کا پیچھے نظام چلا رہا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساحل ادیم جو ہے یہ سارا، اچھا یو کے میں اس نے اپنی کمپنی کھولی بھی ہے ساحل ادیم نے، کافروں کے ملک میں جائے گا یہ، اور دبئی والوں سے میں بھی ٹیگ کروں گا، دبئی کے شیخ کو، دبئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو، دبئی کے جو ہیز ایکسیلنسز ہیں ان کو، کہ ایسے شخص کا ٹرانزٹ بھی بند کریں دبئی میں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ فلائٹ لے کر دبئی اور ابو دھابی اور جتنے اماراتی ملک ہیں، یہ عرب ملک ہیں، ان سب میں اس شخص کا داخلہ ممنوع کر دیا جائے۔ قطر، سعودی عرب، کویت، عرب امارات، بحرین، عمان، یہ سب لوگ جو ہیں ان کا اتفاق ہے، ان سب کا ویژن یہ ہے کہ ترقی کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ باہر جو آپ ڈپلومیسیز کرتے ہیں دوسرے ممالک کے خلاف، یا آپ کہتے ہیں سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عراق کے ساتھ فار ایگزامپل نہیں بنتی، تو یہ ہر ملک جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈپلومیسیز اور اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے دوسرے ممالک کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ ویڈیوز بنانی اس لیے پڑی کیونکہ میں خود اس سسٹم میں رہتا ہوں، میری فیملی کئی سالوں سے وہاں پر رہتی ہے، اور ہم اس سسٹم کو دیکھتے رہے ہیں، اور وہاں پہ جگہ جگہ پہ، مطلب جگہ جگہ پہ نہیں کہہ لیں، سڑکوں پر آپ کو چلتے ہوئے اوپن مساج سینٹر نظر آئیں گے۔ پاکستان میں بھی مساج سینٹر ہیں، لاہور میں بھی ہیں، وہ چھپ چھپا کے ہیں، لیکن وہاں پر اوپن ہے اس لیے منافقت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایک منافقت ہے، یہ ایک منافقانہ ویڈیو اور دیکھ لیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈانس کا ہم اتنے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ 10 لاکھ سے اوپر ہے کوئی ڈانسر؟ ہاں جی، مہک ملک ہے، مہک ملک ہے، ماشاءاللہ وہ ہفتے کا 29، 30، 38، 40 لاکھ لیتی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو منافقت ہمارے معاشرے میں آئی ہے، یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد آئی ہے، کہ اس نے کہا کہ سارے منہ سے بول کے بتاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ اب لوگ منہ سے یہ بھی بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غریب کا حق بھی کھاتے ہیں، کرپٹ نظام بھی چلاتے ہیں، اور دودھ میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، خوراک کی ہر چیز میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، گندا سسٹم بھی چلاتے ہیں۔
ट्रैफिक सड़कों पर देख लें जाके, ऐसे लगता है कि जानवर सड़कों पर चल रहे हैं। ट्रैफिक चलाने आज तक ट्रैफिक के कवानीन फॉलो नहीं करवा सके हम। हर महकमे में करप्शन हो रही है, हर महकमे को आपकी जेबों से टैक्स के पैसे जाते हैं, करप्शन हो रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मुंह से आपने बोलना है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस तरह के मुआशरे को साहिल अदीब ने क्या आज तक शैतान का बाथरूम कहा है? कहे, अभी आके स्पीकर पर कहे। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब अमेरिका में आप चले जाएं, वाइट हाउस के सामने जाके उनके सदर को गालियां निकालें, किसी को गालियां निकालें, आपको अमेरिका में इतनी आज़ादी है, कोई कुछ नहीं कहेगा। गोरों के मुल्क में वैसे वो यकीन करते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर, लेकिन ये साहिल अदीब भी यहाँ पर मीडिया पर आकर जो मर्ज़ी कहे, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो मर्ज़ी बकवास याद करता रहे, झूठ बताता रहे, ब्रेन वॉशिंग करता रहे, खुली छूट दी जाए इसको। लेकिन इस तरह के मुआशरा, हमारा मुआशरा तब तबाह होता है जब आप इस तरह के लोगों को अपना लीडर बनाकर उनके साथ जज्बाती लगाव रखना शुरू कर देते हैं, उनके साथ जज्बात, अपने जज्बात को अटैच कर देते हैं। चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, कोई नमूना उठ के आएगा, आप उसके साथ जज्बाती लगाव में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरी गलती हम ये करते हैं कि ऐसे लोगों को हम गवर्नेंस सिस्टम के अंदर लाकर बिठा देते हैं। मतलब जिस माशरे में से झूठ ख़त्म करना है, करप्शन का निज़ाम पूरा जड़ से उखेड़ना है, उसमें ऐसे नमूने लाकर बिठाओगे तो माशरे का निज़ाम कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, तुम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। जैसे ही तुम सिस्टम चेंज करने लगोगे, ये नमूने आगे आकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इन नमूनों को जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में भी बुलाया जाता है, और किसके कहने पे बुलाया जाता है ये मुझे ज़रूरत नहीं एलेबोरेट करने की, लेकिन इनको थरथल्ली के तौर पर इनको जो है एकदम से फैला दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में और जगह जगह, ठीक है। इनकी बात सुने, डिबेट करवाएं, लेकिन इनको गवर्नेंस, अपने गवर्नेंस मॉडल में और सिस्टम को ठीक करने में कभी शामिल ना करें कि आपके सिस्टम को मज़ीद मुनाफिक और मज़ीद झूठा और गंदा बना देंगे, ठीक है। तो ये चंद एक वीडियोज़ देखें जिसमें मौलवी भी झूठ बोल रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, और कुछ ऐसी खबरें और कुछ ऐसी वीडियोस जो मुजरों की हैं। तो यहाँ पर भी अजानें होती हैं, यहाँ पर भी सारा कुछ होता है, बल्कि 3600 मजहबी जमातें इस मुल्क में हैं, उसके बावजूद ये सारा कुछ मुआशरे में चल रहा है। असल बात ये बेहयाई नहीं है, असल चीज़ आपका टारगेट ये नहीं, आप बेहयाई से तबाह नहीं होंगे, वो आप असल तबाह होंगे करप्शन और झूठ से और मिलावट से। आपके जो मामलात हकूकुल इबाद ख़राब हैं, आप उनसे पकड़ में आते हैं। इस वीडियो को लोगों तक, नौजवान नस्ल तक पहुंचाएं ताकि वो इन लोगों के झूठ से आगाह रहें। मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन बाकी बुज़ुर्ग भी मुआशरे के जो हैं वो बेनकाब इसलिए हुए हैं क्योंकि इस शख्स ने रात को ये जो बात कही है, मैंने मेरी आंखों से गुजरी है, तो इसकी बरकत से बाकी वाबे जो हैं वो भी बेनकाब हो गए हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान की कुछ वीडियो देखें, ये शख्स जो है ये इंटरव्यू दे रहा है एक लड़की को बैठ कर। परखते हो सवालों से जवाबों को अदीम, अपने शेर में जैसे वो 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब आप समझिए मैं शेर भी सुना सकता हूं। चलिए ठीक है, आप इसी तरह का सवालों से जवाबों को अदीम, अच्छा है, यस। और ये लड़की बाद में जो है वो घोड़े पर चढ़ रही है, लोगों के हाथ पकड़कर, गैर मर्दों के हाथ पकड़कर। जिस लड़की को ये इंटरव्यू दे रहा है वही लड़की जो है बाद में अपना यहाँ तक गला दिखा रही है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत गला है। फिर वही लड़की जो है वो दूसरों का हाथ पकड़कर, एक सिंगर है उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर चढ़ रही है, गैर मर्द जो है वो उसके घोड़े को चला रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यही लड़की जो है आपको डांस करती हुई भी नज़र आएगी, जो इसकी मेज़बान बनी हुई है। इसको इसने नहीं कहा कि ये तुम शैतान का बाथरूम हो, तुम्हारा स्टूडियो शैतान का बाथरूम है, उसको इंटरव्यू दे रहा है क्योंकि पता है वहाँ से शोहरत आनी है, पैसे आने हैं। इसी तरीके से ये फ़िज़ा अली के शो में आता है, इसी तरीके से पाकिस्तान में ये फ़िज़ा अली डांस कर रही है, ये मुजरे हो रहे हैं, ठीक है, ये गंदे स्टेज ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन इसको ये शैतान का बाथरूम नहीं कहेगा। अच्छा, अगर मेरी वीडियो, मेरा मैसेज सुनकर अगर ये इसको पाकिस्तान को या इस माशरे को शैतान का बाथरूम कहने पर मजबूर हो भी जाए ना, फिर भी आपने इसकी बात पे यकीन नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान ना तो शैतान का बाथरूम है, को जो है बताया जाता है ये गलत चीज़ हो रही है, हालांकि वो बाद में और तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर लेती है, ठीक है। इसी तरह मुजरे डांस हो रहे हैं, आप बंद कर देंगे, बंद कमरों में होने लग जाएंगे। तो आप उस चीज़ को, हर चीज़ को अपनी जगह पर रखें, उसमें मज़हब बीच में लेकर आएंगे, मज़हब की भी बदनामी होगी और मुआशरा मज़ीद मुनाफिक और गंदा बनेगा और करप्शन आम होगी, करप्ट होगा मुआशरा जब आप दुनियावी मामलात में जो है मज़हब को बीच में लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये पिछले दिनों ये जो ख़बरें चल रही है, मोमिना इकबाल और ये किसी और के साथ इसकी शादी हो गई, सारी पाकिस्तानी कौम, सारे मीडियाज़ पर ये ख़बरें चल रही हैं। अभी इसकी वीडियो देखी कि ये किसिंग करने लगी है अपने खामद के साथ, तो बिल्कुल मुंह करीब लेकर गई हुई है, तो क्या ये कट रहा है सारा, ठीक है। तो इस तरह के लोगों ने मुआशरे को करप्ट किया है, गंदा किया है,
ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ چوتھے محلے جا کر جپا ماریں. دبئی بہترین چل رہا ہے انٹل انلیس کہ وہاں پر جب تک وار ہے، تھوڑی وار کی کنڈیشنز ہیں، لیکن اب عرب اپنی اسٹریٹجیز کو بہت سخت طریقے سے بدلیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے عرب سے اب سعودی عرب جو ہے، جہاں پر آپ کے مولوی آج کل جا کے کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان سے مل رہے ہیں. محمد بن سلمان نے تو سعودی عرب کے لیے آزادی دے دی ہے. اس نے کہا ہے کہ تمام غیر ملکی آئیں اور ہمارے ملک کی ترقی میں حصہ لیں، جس کو وہ 2030 ویژن کہتے ہیں. تو اب اس پر یہ بکواس کیا کرے گا ساحل الدین؟ کیا سعودی عرب کو کیا کہے گا؟ وہاں کے بادشاہ کو کیا کہے گا؟ تو وہاں پر یہ اس طرح کے بندے جائیں گے تو وہ یہ جوتے بھی کھائیں گے، ساحل الدین وغیرہ جیسے بندے. تو اس لیے میں ٹیگ بھی کروں گا جو وہاں کے لیڈر ہیں عرب کے، کہ ساحل الدین کسی بھی عرب ملک میں ٹرانزٹ کے طور پر بھی فلائٹ نہیں لے سکتا، اور خاص طور پر یہ ملک کے اندر انٹر نہ ہو. ٹھیک ہے، جس ملک کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ماڈرن بنیادوں پر انصاف کا سسٹم لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر غریب آدمی جو ہے اس کو انسانی حقوق مل سکیں. کرپٹ نظام کو، جو چور ہیں، ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایک ڈگر ہو کے. اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ آپ کے ملک کا، سب سے بڑا ہدف یہ ہونا چاہیے، نہ کہ چوتھے محلے میں بیٹھا ہوا ملک جو کہ آلریڈی ترقی کر چکا ہے اور خوشحال ہے اور آج کل جنگ کی وجہ سے پریشان ہے، آپ سے پیسے واپس مانگے ہیں. کافی عرصہ پہلے KFC کے بارے میں یہ پوڈکاسٹ کرتا ہوتا تھا اور KFC کے بارے میں کہتا تھا کہ بائیکاٹ کر دو، یہ کر دو. میں نے KFC کی برانچ پاکستان میں لی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے اور اس کے تو آپ کا بھی اسٹاف وہی ہے. دیوالیاں نکلے ہم سب بھوک سے روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا، اور ایک فلسطینی نہ مرے. ہاں جی بالکل. کچھ اوباش نوجوانوں نے، پاکستان کے بے روزگار بدماش قسم کے نوجوانوں نے KFC کو آ کر آگ لگا دی تھی کچھ جگہوں پر، پھر ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، پکڑا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ حادثہ بھی اس کی زبان کی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب یہ اشتعال دلا رہا تھا بائیکاٹ کر دو. KFC کا بائیکاٹ کرنا یا کسی بھی ریسٹورنٹ کا بائیکاٹ کرنا کوئی اسلامی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کے ذہن میں ایک وہم کریٹ کیا گیا ہے. 0.5% سے بھی کم آمدن ہے شاید پورے پاکستان کی KFC کی، جو پوری دنیا میں KFC ارننگ کر رہا ہے. تو آپ کے ٹوتھ پیسٹوں سے، ٹافیوں سے، بوتلوں سے بائیکاٹ کرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کرتے بھی نہیں ہیں. کتنے معاشرے میں لوگ ہیں جو آج بوتلوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یونیلیور کی بوتلوں کا، پیپسی کی بوتلوں کا، یونیلیور کی آئس کریمز کا. آئس کریم بچے کھا رہے ہیں، کل میں نے دیکھا ہے. تو ورکیبل سلوشنز پہ آئیں جو کہ کرپٹ نظام کو معاشرے میں ختم کرنا ہے، جس میں بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اصل ٹارگٹ ہے. یہ نہیں ہوگا لیکن لوگ پیسہ بنا کر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو کہیں گے یہ کہ سسٹم ایسے ٹھیک ہوگا، لیکن ویسے نہیں ہوگا. تو KFC چلانا یا لوگوں کے کاروباروں کو نقصان پہنچانا یہ کوئی اسلامی کام نہیں ہے. تو اس طرح کے لمبے بالوں والے، اور پھر یہ اس کے جو حلیہ ہے، ایسے پاکستان میں کلیرکس ابھی تک موجود ہیں جن کی یہ سوچ ہے یا جن کے بزرگان دین نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو ڈریس ہے یہ فاسقوں کا ڈریس ہے. یہ جو انگریزی ڈریس ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے، جو حلیہ یہ بنا کر آتا ہے، وہ بھی کافروں کا ہے، فاسقوں کا ہے. تو ایسے بریلوی سیکٹ میں تو خاص کر ایسے بزرگ موجود ہیں جو اس ڈریس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اس پر بے شمار فتوے مولوی لگا دیں آ کر، اور لگاتے بھی ہوں گے، ظاہر ہے. اچھا، ایک اور متھ جو ہے وہ برسٹ کر دوں میں. ویسے تو بہت سارے متھس ہیں کہ جس طرح انہی بزرگوں نے، انہی فراڈی لوگوں نے جو دبئی کو اور فلانے ملکوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور مذہب کو بیچ میں استعمال کرتے ہیں، ان کے یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پر مطلب ٹیمپلز بنے ہوئے ہیں، مندر بنے ہوئے ہیں، عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں ہندوؤں کی. اور اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے غیر ملکی آتے ہیں اور بیچز پہ مطلب لڑکیاں جاتی. پھر ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے سپا مطلب مساج سینٹر کھلے ہیں. یہ ساحل الدین میرے خیال سے اسی پوائنٹ آف ویو سے، ظاہر ہے اس کا مین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے، تو اس کا یہ کہنا ہوگا کہ وہاں پر سپا سینٹر، مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا جہنم ہے وہاں پر. تو جناب وہاں پر پھر اس کا یہ کہنا تھا مسجدیں بھی ساتھ ظاہر ہے وہاں پر ہیں. تو میں اپنی آنکھوں سے، چونکہ میں وہاں رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دور آپ کو کوئی سپا مساج سینٹر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہاں پر آتے ہیں نان مسلمز بھی آتے ہیں جن کی طرح طرح کی ضروریات ہوتی ہیں. وہاں پر جتنی نان حلال چیزیں ہیں وہ وہاں پر ملتی ہیں اور وہاں پر ٹیگڈ ہوتی ہیں اور اسپیسیفک ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہوتی ہیں کہ یہاں سے آپ کو جو ہے وہ ڈرنک ملیں گے یا وائن ملے گی، آپ کو جو بھی ملے گا. اسی طریقے سے وہاں پر جو مساج سینٹر کھلے ہیں سرے عام کھلے ہیں، بورڈ لگا ہوتا ہے، لائسنس نمبر لکھا ہوتا ہے، اور وہاں پہ گورنمنٹ کا رول ہے کہ آپ نے صرف مساج کے لیے وہاں پر جانا ہے. اگر کوئی شخص دوسرا کام کرتا پکڑا جائے یا اطلاع ہو جائے
تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی. وہاں پر کسی بھی قانون شکنی کی معافی نہیں ہے, اسی لیے وہ ملک ترقی کر رہے ہیں. اور جس شخص نے جس بلڈنگ میں مجھے یاد ہے, میں ایک بلڈنگ میں رہتا تھا پہلے, تو وہاں پر نیچے مساج سینٹر تھا. شمار میرے اپنے دوست مسلمان تھے, پاکستانی تھے, ان کو کبھی آج تک رستہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بلڈنگ کے نیچے جو مساج سینٹر بنا ہوا ہے اس کا, یا سپا بنا ہوا ہے اس کا راستہ کون سا ہے. تو وہاں پر ایک بڑی نارمل سی چیز ہے. تو میرے خیال سے زیادہ جو گندگی ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہے. تو یہ ایک مت تھا. اور پھر جو ہندوؤں کے ٹیمپل کی بات ہے, مندروں کی بات ہے, وہ عبادت گاہیں مختلف ترقی یافتہ ملکوں میں بنی ہوتی ہیں. ملیشیا میں بے شمار مندر آپ کو مل جائیں گے. اٹس اے مسلم کنٹری, ٹھیک ہے. تو بے شمار جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں غیر مسلموں کی, وہ آپ بنائیں گے تو آپ کے مذہب کی بھی وہ عزت کریں گے. تو آپ جو اپنے مذہب کا حشر پاکستان میں کر رہے ہیں, اس سے بہت بہتر عزت مذہب کی جو ہے وہ دبئی میں ہے. کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی اس طرح کے ٹک ٹاک کے بنائے گا, نہ کوئی وہاں پر مذہب کا مذاق اڑائے گا, نہ وہاں پر مذہب کے خلاف کوئی جو ہے مولوی مسجد میں بیٹھ کر کسی بچے کے ساتھ زنا کرے گا, نہ کوئی مولوی گندی باتیں کرے گا, نہ کوئی شخص مذہب کے نام پر دوسروں کو گندی گالیاں نکالے گا یا گندی باتیں کرے گا, نہ کوئی جھوٹ بولے گا. وہاں پر پرسکون معاشرہ ہے, اس کو کہتے ہیں پیسفل سوسائٹی. وہ الگ بات ہے کہ ان کا آگے مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدا کی ذات کس ملک کے ساتھ, کس معاشرے کے ساتھ, کس قوم کے ساتھ کیا کرتی ہے معاملہ, وہ خدا اور اس کا معاملہ ہوتا ہے, انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا. یہ کہ ان کے مستقبل کی پالیسیز کیا ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کے مستقبل کی پالیسیز کیا ہیں, تو پاکستان پر یہ عذاب آنا چاہیے, کیوں نہیں آ رہا. تو یہ سارے خدائی اور انسان اور خدا کے درمیان اور ریاستوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں, جس میں عام آدمی جو ہے اس کا یہ کوئی کنسرن نہیں ہوتا. عام آدمی کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اس کو انصاف کا نظام مل رہا ہے, اس کو ایک جو ہے وہ اچھی زندگی مل رہی ہے یا کتوں والی زندگی مل رہی ہے, اس کو قدم قدم پہ جھوٹ مل رہا ہے. میں پاکستان آتا ہوں, یقین کریں جگہ جگہ دیکھتے ہیں تو ایک دن جو چیز 100 روپے کی ہوتی ہے, اگلے دن وہی ریڈی والا جو ہے یا کوئی بھی بزنس مین جو بدماش ہے وہ اگلے دن 350 کی بیچ رہا ہوتا ہے. تو پوچھو جی, قیمتیں بڑھ گئی, جب پیٹرول بڑھ گیا, ایران میں جنگ ہوئی ہے. دبئی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ پیسفل سوسائٹی ہے. تو اس لیے اگر کوئی اس ویڈیو میں نے کوشش کی تھی اس کو شارٹ رکھوں, کوئی اس ویڈیو میں کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیں, میں آپ کو کمنٹ میں بتا دوں گا. ان جھوٹوں کو بے نقاب کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ آخری ویڈیو تھی میری ساحل ادیم کے لیے. اس سے زیادہ ان پہ ٹائم ضائع کرنا جو ہے وہ فضول ہے. اس میسج کو دوستوں تک پہنچائیں. اپنا خیال رکھیں.